علی کے چاہنے والے سرے دربار آئے ہیں، علی کے چاہنے والے سرے دربار آئے ہیں، علی کے چاہنے والے سرے دربار آئے ہیں، امیر شام کو چکے ہزاروں بار آئے ہیں، امیر شام کو چکے ہزاروں بار آئے ہیں، علی کو جیسے ہی مولا بنایا خم احمد نے، علی کو جیسے ہی مولا بنایا خم احمد نے، کئی لوگوں کے رخ پہ موت کے آثار آئے ہیں، کئی لوگوں کے رخ پہ موت کے آثار آئے ہیں، فضیلت ان کی کوئی بھی پرانی ہو نہیں سکتی، فضیلت ان کی کوئی بھی پرانی ہو نہیں سکتی، نئے در سے حرم میں ہے در کردار آئے ہیں، نئے در سے حرم میں ہے در کردار آئے ہیں، شب میں راج زہرا کے لیے جانا پڑا ان کو، شب میں راج زہرا کے لیے جانا پڑا ان کو، ولی کے واسطے بھی چل کے خود سرکار آئے ہیں، علی کے واسطے بھی چل کہ خود سرکار آئے ہیں، مناب خیر اپنی ہوئے ملائے شیر زخمی ہے، مناب خیر اپنی ہوئے ملائے شیر زخمی ہے، تجھے معلوم ہے زندان سے مختار آئے ہیں، تجھے معلوم ہے زندان سے مختار آئے ہیں، باز بلند نعرہ صلوات۔ جو حضرات اب بھی عزا خانے کے باہر تشریف رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد فرش عزائے سید الشہداء پر تشریف لائیں۔ مجلس کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے۔ میں سوزخانی کے لیے مولانا قاسم مہری صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ وہ اپنے ہمنوا کے ساتھ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ زیادہ آواز لڑکھڑاتی ہے، سمجھ میں ایک نعرہ صلوات بھیجیے۔ چار مصرے جناب حر کے بارے میں سنیے۔ حر سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں، حر سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں، کروٹ لیا تو آ گیا سرور کی گود میں۔ حر سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں، کروٹ لیا تو آ گیا سرور کی گود میں، لمحوں کا عشق چارہ گری راس آ گئی، قطرے کو نیند آئی سمندر کی گود میں، قطرے کو نیند آئی سمندر کی گود میں۔ نعرہ صلوات بھیجیے۔ لاکھوں ہے نا سمجھ تو کچھ فائدہ نہیں، لاکھوں ہے نا سمجھ تو کچھ فائدہ نہیں، حر جیسا ایک اکیلا
समझदार चाहिए, हुर जैसा एक अकेला समझदार चाहिए। जब से सुना है बाप से बैत का है सवाल, असगर मचल रहा है कि तलवार चाहिए, असगर मचल रहा है कि तलवार चाहिए। लाखों है ना समझ तो जो दुश्मनी है दर पे तबर्रा न करेगा, जो दुश्मनी है दर पे तबर्रा न करेगा। अरमान मोहम्मद का वो पूरा न करेगा, अरमान मोहम्मद का वो पूरा न करेगा। करता रहेगा सदा शब्बीर का मातम, अल्लाह उसे भी कभी बूढ़ा न करेगा, अल्लाह उसे भी कभी बूढ़ा न करेगा। नारे सलवात। बेमिसल है ज़माने में और बेनज़ीर है, बेमिसल है ज़माने में और बेनज़ीर है। दामाद है रसूल का रोशन ज़मीर है, दामाद है रसूल का रोशन ज़मीर है। महसूस हो रहा है नजफ की ज़मीन से, दुनिया फकीर है मेरा मौला अमीर है, दुनिया फकीर है मेरा मौला अमीर है। नारे तलवार। मजलिस का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है, लिहाजा मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, जो हजरात अभी भी इधर उधर तशरीफ़ रखते हैं, मुअद्दबाना व मुखलिसाना गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लाएँ। मैं अब बड़े ही अदब व एहतराम से मौलाना कासिम मेहदी व उनके हमनवा की खिदमत में हर्फ़ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ कि जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएँ और सुसखानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। बुलंद नारे
زمیں مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمیں مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمیں پر شہید نشان کھینچتے ہیں، کہاروں کے اکبر نے کہ درد تھام جا، کہاروں کے اکبر نے کہ درد تھام جا، کلیجے سے
سوار ہونے لگا تھا میں سینے پر سیدانی کے نکلے تھے خیمے سے ننگے سر سیدانی کے نکلے تھے خیمے سے ننگے سر اس دم ہمارے فوج میں جزاک اللہ مولانا قاسم مہدی و ان کے ہمنوا صفخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے. میں بغیر کسی تمہید کے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مؤدبانہ گزار ہوں. حرف التماس لے کے پڑھ رہا ہوں. استاد محترم عمدۃ الذاکرین فخر المتکلمین حجت الاسلام علیہ جناب مولانا سید ندیم رضا زیدی صاحب اللہ وسیقہ عربی کالج کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے علمی و مفاہیمی گفتگو سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. فاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صلوات بجبر محمد. یعنی گرامی، قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم وسیم صاحب کی قبلہ. بزرگان قوم ملت اور محترم سامعین، یہ سال ثواب کی مجلس ہے اور میں نے جس آیہ کریمہ کو ہدیہ سماعت کیا آپ کو، یہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، جس میں خلاق کائنات صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے متوجہ کر رہا ہے کہ ایک مومن کی جان کی کیا قیمت ہے. اور جان کی تو جان ہے، اگر مال کو بھی دیکھا جائے تو اس کی بھی قیمت ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ مومنین کے جان اور مال کو خریدتا ہے اور اس کے عوض میں جنت دیتا ہے. اگر غور سے اس بات کی طرف متوجہ ہوا جائے تو خلاق کائنات نے، جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اسی نے انسان کی قیمت کا اندازہ بتا دیا کہ انسان کی بذات خود کیا حیثیت ہے اور نگاہ قدرت میں اس کی کتنی بڑی منزلت ہے. کہ خدا خود بیان کرتا ہے کہ بے شک اللہ مومنین کے جان اور مال کو خریدتا ہے اور اس کے عوض میں جنت دیتا ہے. اب مسئلہ الگ ہے کہ مومن کی سند خدا دے گا یا دنیا والے دیں گے. مومن کا معیار کیا ہے یا مومن کسے کہتے ہیں،
یہ کون طے کرے گا؟ ہمارا اور آپ کا تو یہ حال ہے کہ اگر آپ سے خلوص ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، الفت ہے، کرم نوازی سے، تو آپ سے بڑا کوئی مومن نہیں۔ کھانا ہم اپنے گھر کھائیں گے، ہاتھ آپ کے گھر دھوئیں گے، سویرا ہوگا تو چائے آپ کے گھر پئیں گے، ناشتہ ہمارے گھر ہوگا، اور ساتھ میں اتنا رہیں گے کہ پلک جھپکتے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ مشہور عام زمانہ ایسے ہو جائیں گے کہ اگر کوئی پوچھا جائے کہ آپ کے دوست کہاں، تو پورا گاؤں سمجھ جائے کس کو کہہ رہے ہیں۔ اتنا ساتھ ہے، اس طرح رہ رہے ہیں، اس طرح ایک دوسرے پر جان فدا کر رہے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور رہنے کے ساتھ ساتھ جب گفتگو کی جائے گی کہ گاؤں میں سب سے بڑا مومن کون ہے، ہم سے اگر آپ نے پوچھ لیا خدا نخواستہ، تو ان سے بڑا کوئی مومن نہیں، کہ ان سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے۔ اور کیا کہنا، اور کیا ان کی نمازیں، اور کیا ان کی عقیدت، کیا ان کی عزاداری، اور کیا کیا، اور نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو آدمی ایک دوسرے سے اتنا قریب ہوتا ہے، کچھ ہی دن کے بعد اس سے دور بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم اپنی دنیاوی زندگی کی گفتگو کر رہے ہیں، یہاں کوئی روایت و حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں کہ مجھے تاریخ کا حوالہ دینا پڑے گا۔ مجھے اپنے سماجیات میں رہ کر، زندگی میں رہ کر آپ سے یہ بات کرنا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا مومن کون ہے، ہم طے کریں گے۔ سب سے بڑا مخلص کون ہے، ہم بتائیں گے۔ سب سے بڑا عزادار کون ہے، ہم بتائیں گے۔ لیکن پلٹ کے اگر پوچھیے گا تو ہم ہی اسے کافر کہہ دیں گے، اور کہنا بھی چاہیے، کیونکہ مومن بنایا ہم نے ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر ہم نے کافر بھی کہہ دیا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ مومن ہم ہی نے بنایا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو مومن بنائیں گے تو ہم کسی کو کافر کرائیں گے، تو فتنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر خدا کسی کو مومن کہہ دے، توجہ فرمائیے گا، اگر خدا کسی کے ایمان کی سند دے دے تو اس کو کوئی کا حق نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ ہم جس کو مومن کہیں گے تو ہمارا معیار الگ ہوگا، خدا کسی کو مومن کہے گا تو اس کا معیار الگ ہوگا۔ تو اب آپ پریشان کیوں ہیں؟ اب آپ زانو پیٹ کے منبر پہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے کہ ابو طالب ایمان والے تھے کہ نہیں، کیونکہ اگر ابو طالب کے بارے میں کوئی گستاخی کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے جس کے باپ نے ان کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ تعجب کی بات ہے۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو کہنے دیجئے، اس لیے کہ ایمان کی سند کون دے گا؟ خدا دے گا۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایگزامنر جب بلایا جاتا ہے نمبر دینے کے لیے، یا کاپی کوئی جانچتا ہے، تو ہائی اسکول کا نمبر وہی دے گا جو ہائی اسکول میں ایکسپرٹ ہو۔ کسی سبجیکٹ میں آدمی وائبہ اسی کا لے گا جس میں وہ ایکسپرٹ ہو۔ تو اب کیا مجھے کہنا ہے اس مجمع میں کہ ایمان کی سند سوائے اس کے کوئی نہیں دے سکتا جو کل ایمان ہو؟ اس کے بعد کوئی ایمان کی سند نہیں دے سکتا۔ اگر دے سکتا ہے تو جو کل ایمان ہو، وہی بتائے گا ان کا ایمان کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو حال عجیب و غریب ہے، معاف کیجئے گا، بہت دن بعد جوان میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اس امید سے نہیں ہوں کہ اگر غلطی ہو گئی تو آپ پھر بلائیں گے۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایمان کا ہمارا کیا عالم ہے؟ ایمان کا عالم کیا ہے؟ کہا ارے صاحب ان سے بڑا اچھا کوئی انسان نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے صاحب ان سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا جوار کا کوئی جلوس نہیں چھوڑتے۔ ہے نا یہی بات؟ کہا صاحب ان کی بات ہی مت کیجئے، جلال پور کی کوئی شبیداری نہیں چھوڑتے۔ یہ ہے معیار۔ کتنے سجدے کیے، کتنے خیرات دیا، کتنی زکات دیا، کتنے روزے رکھے، کتنے قرآن پڑھے، کتنی شبیداریاں کی، یہ ہمارا معیار ہے۔ لیکن جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا معیار ایمان کیا ہے،
نہ نماز رکھا، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ رکھا، کہا اس سے معاملہ کر کے دیکھو کہاں ہے آپ؟ میری بات بہت زیادہ چاہیے، اس سے معاملہ کر کے دیکھو۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا جب معاملہ ہوگا تو اچھے اچھے نمازی اڑ جائیں گے۔ صلوات ہے جبر محمد والے محمد، ہے نا؟ سے معاملہ کر کے دیکھو۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ جو کل ایمان ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے معیار کے خلاف ہے تو سوء ادب ہے ممبر کے لیے، میں کیا کہوں، چاہے جتنے بڑے ہوں۔ تو مومن کون ہے؟ قرآن مجید سے پوچھئے، صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ یہاں ہمارے بزرگ طلاب کرام اساتذہ تشریف فرمائیں، ان کے سامنے زبان کھولنا بڑا مشکل ہے، اور خاص طور سے آپ محسوس کر سکتے ہیں تو ایمان کا درجہ بندی ہم نہیں کر سکتے کہ جیسے تعلقات اچھے ہو گئے اس سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ جب دیکھیں ان کے ساتھ، اور جب اب کی سفر میں آئے تو دیکھا وہ ادھر جا رہے ہیں تو یہ ادھر جا رہے ہیں۔ ہم نے بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا ان سے بڑا، بار بار دہرانا نہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا قرضہ مانگا تھا دیا نہیں۔ آئے آئے، میری بات سمجھیے، معیار ایمان یہ ہے کہ ہمارے کام نہیں آئے تو ان کا ایمان رخصت ہو گیا، یہ نہیں۔ مولا کہتے معاملہ کر کے دیکھو، معاملہ اگر کر لو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمان کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں پوچھئے کیا معیار ہے؟ ہم ہی آپ نہیں ہیں، پیغمبر اسلام رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرب آئے، عرب پتی نہیں، یہاں پتی ہوتی کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، عرب آئے۔ قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ عرب آئے اور بس میں رسول میں کہنے لگے ہم ایمان لائے، جیسے ہم ہو آپ ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیے قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو ایمان لائے ہیں، یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ ہائے ہائے، میری بات سمجھے، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے جو مسلمان ہے وہی صاحب ایمان ہے۔ اللہ نے قلعی کھولی پہلی، کہ یہ عرب میں جو آئے ہیں اور عرب آ کے کہہ رہے ہیں قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، تو ان سے کہہ دیے قولوا اسلمنا۔ اب کیوں ہو کہہ رہے ہو ہم ایمان لائے، یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ ارے یہ مطلب اگر آج کے زمانے میں کوئی کسی سے کہہ دے، کوئی کہے ہم مومن ہیں، ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، بگڑ جائیں گے کہ نہیں؟ بات خراب ہو جائے گی، صاحب سلامت تو سب سے پہلے ختم ہوگی، نوید اوید دیکھا جائے گا، 40 سے گلوا ہوگا رہے کہ نہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عرب نے آگے کہا ہم ایمان لائے، پیغمبر صلی اللہ نے کہا کہ جو قولوا اسلمنا، آپ کہہ دیے کہ یہ کہیں ہم اسلام لائے۔ تو ایمان و اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان ہو جائے وہ کہے ہم اسلام لائے ہیں۔ کیا اسلام لائے؟ پہلی بات تو ڈیفینیشن کی یہ ہے کہ اسلام یعنی جو مسلمان ہو گیا اس سے 2-3 چیزیں جائز ہو جاتی ہیں فوراً، جیسے کلمہ پڑھے 2-3 چیزیں جائز۔ کیا؟ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو آپ سلام کیجئے، وہ کرے یا نہ کرے آپ سلام کیجئے۔ دوسری بات، ان کی عورتوں سے عقد کیجئے۔ تیسرا مرحلہ، ذبیحہ ان کے ہاتھ کا کھائیے۔ تو پہلی بات اگر کسی کے مسلمان ہونے پر یقین ہو جائے تو سلام کیجئے۔ میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا اس نے سلام کر دیا ہے
تو جواب دیجئے. ہم پہلے ہی مرحلے میں ٹیڑھے ہو گئے. ہم نے کہا بھیا آپ نے اسلام اور سلام کی ساری باتیں کی, معاملہ کیا؟ آپ نے ان کو سلام کیا, جواب ملا. ان کو آپ نے سلام ہی نہیں کیا. کہا دادا سے مقدمہ چل رہا ہے. کہاں ہیں آپ؟ میں اپنی زندگی میں اتر کی باتیں کرتا ہوں. آج ہمارے دادا بابا سے مقدمہ چل رہا ہے. ہم نے کہا دادا ہیں؟ کہا انتقال کر گئے. ہم نے کہا بابا ہیں؟ کہا اتفاق سے وہ بھی چلے گئے. ہم نے کہا جا کے کوئی ایسا عمل کرو, کوئی چلہ ایسا کاٹو, شاید وہ دادا آواز دے بیٹا سلام کرو, کچھ تو نجات ہو. میری بات سمجھیں گے نہیں؟ جا کے ان سے معاملات طے کر لو, کم سے کم قبر کی منزل میں سکون تو مل جائے. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ دادا نے سلام نہیں کیا تھا, ہم اتنا جانتے ہیں کہ بابا سے مقدمہ چل رہا تھا. یہ الگ کا فیصلہ ہے, وہ مقدمہ تھا یا مقدمہ تھا, لیکن ہوا ہے ہماری زندگی میں ہے اور ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ کو بات کسی کے سمجھ میں, نوجوان کو آ جائے کہ آئے تھے ندیم صاحب, بہت دن بعد ان کی بات کچھ سمجھ میں آ گئی, کیونکہ ہر بات تو سمجھ میں نہیں آتی, کچھ سمجھ میں آ گئی, لہذا ہم سلام کرنا چاہتے ہیں. لیکن بتائیے نسیم بھائی ہم سلام کریں کیسے؟ مجبوری اس کی ہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا چچا گھوریں گے, عزیز گھور کے دیکھیں گے, ان کا ساتھ گاؤں میں ہم دیتے ہیں اور سلام یہ کر رہے ہیں. آئے میری بات ضائع نہ جانے دیجئے. مجلس میں بات سمجھ میں آئی, لیکن سماج نے سلام کرنے سے روک دیا. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, اگر مجلس سمجھ میں آئے تو مجلس سمجھ میں نہیں آتا, شریعت سمجھ میں آ گئی. لیکن سمجھ میں آ گئی تو سلام کیجئے. سلام کرنے میں کیا ہے؟ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم سلام کر لیں گے تو جو پارٹی میرا ساتھ دے رہی, بھائی معاف کیجئے گا, ممبر سے میں کہہ رہا ہوں, میرے سامنے یہاں کا کوئی قضیہ وضیہ نہیں ہے, ہاں ورنہ آپ مجھے بھی اسی پارٹی میں لے جا کے ڈھکیل دیجئے, ایسا کچھ نہیں ہے. میں ایک اہم بات کر رہا ہوں, سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ, باقی صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. ہے ہمارے سماج میں یہ پرابلم ہے, باپ سے, دادا سے, چچا سے کوئی مسئلہ ہو گیا, ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ یہ صحیح ہے, ہم سمجھ گئے کہ ہونا چاہیے, بزرگان کے پاس گئے کہ ہم یہ پہل کرنا چاہتے ہیں, تو اگر انہوں نے ہاں کر دیا تو اندر مصیبت ہے. اب اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا, کیونکہ وہاں سے اگر احتجاج ہو گیا تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا. تو اب کیا ہے, کہا جاؤ جو مسلمان ہو جائے تو اس کو سلام کرو, اور اس نے سلام کر دیا تو جواب سلام دو. اتنا تو مسلمان کو سمجھنا چاہیے, سلام کا جواب دینا واجب ہے. کیوں؟ کہ وہ مسلمان ہے. اب یہ بات بعد میں طے ہوگی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور صاحب ایمان کسے کہتے ہیں, لیکن پہلی منزل میں مسلمان ہے اور مسلمان ہو گیا تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. ہم آپ کو سلام نہیں کرتے, بات چل جائے گی, لیکن اگر آپ نے سلام کر دیا تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے. اب بتائیے جو رسول نے یہ شریعت دی ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو جواب دو, تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شہزادی کو لوگوں نے سلام کیا. ہائے ہائے ہائے, بی بی کے در پہ آ کے لوگوں نے سلام کیا, شہزادی نے جواب نہیں دیا, یا تو وہ مسلمان نہیں ہے. صلوات ہے جبر محمد وآل محمد. بھائی شریعت بتا رہی ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے, تو جو رسول ہو, جزو رسول ہو, اسے نہیں معلوم کہ جواب سلام دینا واجب ہے, تو اب تم ثابت کرو.
ابھی تک تو ذاکرین یہ ثابت کرتے تھے کہ ابو طالب کا ایمان کیا ہے، اب تم ثابت کرو تو ایمان جوڑا اسلام کیا۔ صلوات بھیجے پر محمد تو معاملہ یہ جب ہو گیا اور فرما رہے ہیں آپ بات ختم۔ اب جناب ابو طالب کے سلسلے سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جس کو شہزادی نے جواب نہیں دیا ہے وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، تم ثابت کرو، کٹگرے میں تم دو دلیل کہ مسلمان ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہم اور آپ تو ہیں نہیں کہ جذباتی بن گئے، سلام کا جواب نہیں دیا، وہ تو جزو رسول ہے۔ تو عزیزان گرامی سلام کا مطلب کیا ہے؟ قالت العرب آمنا، جو عرب آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، کہ جی قولوا اسلمنا، کہو ہم اسلام لائے۔ کیوں؟ کلمہ توحید تم نے پڑھ لیا نا، تو کہے پڑھا؟ کیوں؟ یہ مسلمان اور ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم اور آپ طے نہیں کریں گے، قرآن طے کرے گا۔ کیوں؟ فَيَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ ہائے میرا مجمع ذرا سوچے، اللہ آواز دے رہا ہے قرآن کی آیت میں، ابھی تم کہو ہم مسلمان ہوئے، کہا کیوں؟ کہا ابھی دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ ہم نے کہا مطلب کیا ہے؟ اب میں بتاؤں آپ کو، میں بتاؤں گا آپ کو کہ دل والا ایمان کیا ہے اور زبان والا کیا ہے۔ 9 ربیع الاول سے ہنگامہ مچا دیا، مولانا لڑکے کی بارات چلنا ہے، مولانا لڑکے کی بارات چلنا ہے۔ اچھا رے کب کہا؟ دسمبر میں۔ اکتوبر بھی گزر گیا، نومبر بھی گزر گیا، دسمبر بھی گیا، روز گھر میں پوچھ رہے ہیں کارڈ آیا؟ تاریخ قریب آ گئی، کارڈ آیا؟ شادی کا معاملہ طے ہوا؟ کب تاریخ رکھی گئی؟ کہاں تاریخ رکھ گئی؟ آج فلاں جگہ، آج فلاں چیز ہے، آج فلاں چیز ہے۔ اور 2 مہینہ مسلسل کہا کہ ہماری بارات ہمارے یہاں چلنا ہے، لڑکے کی بارات چلنا ہے۔ بارات آئی بھی اور گئی بھی، گئی بھی اور آئی بھی، ولیمہ بھی ہو گیا، حجپورہ چوراہے ملے، مولانا آپ آئے نہیں، میری بات سمجھیں گے؟ کہاں ہیں آپ؟ مولانا آپ آئے نہیں۔ ارے ہم آئے تو تھے، آپ نے دیکھا نہیں۔ جیسا سوال ویسے ہی جواب۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا تھا میں نے آپ سے کب سے کہ لڑکے کی بارات چلنا ہے۔ ہم نے کہا ہاں کہا تھا آپ نے، بے شک کہا تھا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، 10 آدمی کو لے آئیے اس کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں سے آپ نے کہا تھا، لیکن بھائیا ایک ٹھو کارڈ تو دے دیے ہوتے، ایک تو فون تو کر دیے ہوتے۔ یہ فون کی کیا ضرورت؟ کارڈ کی کیا ضرورت؟ ہم نے کہا آپ نے زبان ہی کہا تھا۔ اب سمجھیے زبان، آپ نے زبان ہی کہا تھا، اگر دل سے بلانا ہوتا تو فون بھی کرتے، کارڈ بھی دیتے۔ ہائے میری بات سمجھے نوجوان، آپ نے زبانی کہا تھا۔ میاں زبانی کچھ نہیں ہوتا، زبانی وہاں تک تھی جہاں میسم کا مزاج تھا۔ یہ دل بدلو مسلمان، آپ نے زبانی تو کہا تھا، پورے مہینے رکھتے رہے آپ، طوطا کسی سے کچھ بھی کہیے، لیکن آپ اگر دل سے بلانا چاہتے تو فون کر لیتے، نیٹ ورک نہیں تھا تو کسی سے میسج کر دیتے، وہ بھی نہیں تھا تو ایک پیغام کسی کے ہاتھ بھیجے۔ آپ نے دل سے تو بلایا ہی نہیں۔ تو ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو چیز صرف زبان تک رہتی ہے سماج میں اس کی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ کہا ہے، اور جو چیز دل سے ہوتی ہے اس کا مقدمہ بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا دل سے اسلام لانا، زبان سے ایمان لانا۔ تو ہم زبان سے لائے، قالت الارام آمنا ہے، ابھی تو تمہارے زبان پہ آیا، قولوا اسلمنا، کہو ہم اسلام لائے۔ کیوں؟ کہا یہ زبان ہی سے تو ہے، زبان سے تم نے کہا ہے، ابھی دل میں پہنچا ہی کیسے؟
اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ہم لوگ کو داؤں پہ لگائے ہیں کہ زبان والی بات اور ہے اور دل والی بات اور ہے. کا اور نہیں ہے. دل ایک منزل کا نام ہے، زبان سمت دل کا نام ہے. زبان سے ابتدا ہوتی ہے، دل پر قیام ہوتا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے من کفر باللہ بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ المطمئن. نا قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر من کفر باللہ من بعد ایمان ہی الا من اکرہ وقلبہ المطمئن. شاید آپ لوگ کو لطف آ جائے. اگر تمہارا قلب ایمان سے مطمئن ہے، اب میں دیکھوں گا کہاں میرا مجمع جا رہا ہے. اگر تمہارا قلب ایمان سے مطمئن ہے اور زبان سے کلمہ کفر ادا کر دیا تو اس کا ایمان جاتا نہیں ہے. کہاں ہے؟ من کفر باللہ ہے ایمان ہی. کفر کی بات اگر زبان سے کہہ دیا لفظ کفر اور دل ایمان سے مطمئن ہے تو جو زبان سے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اور اگر بالاکراہ تم نے کہا بھی ہے اور دل تمہارا ایمان سے مطمئن ہے تو اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا. اب سمجھے تقیہ کسے کہتے ہیں؟ میری بات سمجھے گا. اب سمجھے تقیہ کسے کہتے ہیں؟ کہا کیا؟ جتنے حضرات تشریف فرما آپ جانتے ہیں تقیہ سب نے کہا، اور سب کو پریشانی ہے ہمارے تقیہ سے، اور ان کو یہ نہیں پتا اگر ہم تقیہ کر لیتے تو اسلام پہنچتا ہی نہیں سمجھے. اگر کربلا میں امام حسین تقیہ کر لیتے تو یہ مسجدوں میں اذان نہ ہوتے. تقیہ ہر محل پہ نہیں ہوتا، ہر موقع پہ تقیہ نہیں ہوتا. کہاں ہو رہا ہے تقیہ؟ جان مال عزت آبرو. اگر یہ مشکل میں آ جائے، آپ کے پاس ایمان ہے تو اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا کر لیجئے. میں آپ سے اس لیے نہیں کہوں گا کہ توجہ دیجئے تاکہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جب سمجھ میں آئے کسی کو سنا دیجئے گا. کیا حکم ہے کہ جب جان مال عزت آبرو خطرے میں پڑ جائے، دل ایمان سے مطمئن ہے تو زبان سے کلمہ کفر بالاکراہ ادا کر لو. دل نہیں چاہتا ہے لیکن جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہو، مال بچانے کے لیے کلمہ کفر کہو، عزت و آبرو بچانے کے لیے کلمہ کفر کہو. کہا کیوں؟ کہا زبان سے کہو گے لیکن دل ایمان سے مطمئن ہے. میری بات سمجھیے گا. قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو. مومن وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو. دنیا کو پریشانی ہو گئی، ہم تقیہ کیسے کریں؟ کیوں پریشان ہے وہ؟ ان کو پریشان ہونا چاہیے، نہیں سمجھے؟ ان کو تقیہ کے لیے پریشان ہونا چاہیے. ہم کو تقیہ کے لیے اطمینان ہے کیونکہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کلمہ کفر ادا کر دیا بالاکراہ اور دل ایمان سے مطمئن ہے، یعنی دل تک ایمان ہے، تو زبان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں. اس لیے ہر شیعہ تقیہ کر لیتا ہے. ان کو پریشانی اس لیے ہے ان کا اسلام دل تک پہنچا ہی نہیں. کہاں آیا؟ ان کا ایمان دل تک پہنچا ہی نہیں. تو جس کا اسلام زبان پر ہی ہو اگر کفر ادا کرے گا تو اسلام رہ کہاں جائے گا؟ صلوات بھیجے بر محمد اسلام ہے ہی نہیں. زبان سے اسلام لائے اور زبان ہی سے کفر اختیار کیا تو اسلام بچا کہاں؟ پلس بائی مائنس ہو گیا.
کبھی کبھی پلس پلس مائنس ہو جاتا ہے. تو زبان تک تھا، دل تک پہنچا ہی نہیں. اور جب دل تک پہنچا ہی نہیں تو جب کلمہ کفر ادا کریں گے تو جہاں تھا وہیں سے بیرنگ ہو گیا کہ نہیں؟ اب سنیے، دل تک ایمان کو لایا کیوں گیا؟ ہائے ہائے میری بات سمجھیے گا، دل تک ایمان لایا کیوں گیا؟ کہا یا علی حب کا ایمان. یا علی حب کا ایمان، یا علی تمہاری محبت ایمان ہے، بغض کا کفر و نفاق. اور تمہاری دشمنی صرف کفر نہیں، نفاق بھی ہے. محبت کا ایک چہرہ، دشمنی کے دو چہرے. صلوات ہے جبر محمد والے محمد. کبھی کفر بن کے آئے، کبھی نفاق بن کے آئے گی دشمنی، لیکن علی کی محبت ہی کا نام ایمان ہے. ٹھیک، مولا علی سے محبت. اچھا یہ بھی عجیب چال چلی گئی، کسی سے پوچھ لیے علی سے محبت کا، ہاں ہم سے بڑا کرم اللہ وجہہ، ہاں ہم سے زیادہ وہ کہتے ہیں وجہہ. علی سے بڑا کون ہے؟ ہم تو ان کو ہم کتنا چاہتے ہیں آپ کو کیا پتا. مولا علی چاہتے ہو؟ ارے سبحان اللہ، بس آپ پہلا مانتے ہم چوتھا مانتے تو ہیں. نے کہا ٹھیک، امام حسین کو مانتے ہو؟ ارے کیسی بات کرتے ہیں آپ، امام حسین کو کوئی نہ مانے تو وہ انسان ہی نہیں ہے. ہم نے کہا ٹھہرے رہنا، امام حسین کو مانتے ہوگا؟ ہاں. مولا علی کو مانتے ہوگا؟ ہاں. ہم نے کہا امام حسین سے کتنی محبت ہے؟ کہا بہت زیادہ. ہم نے کہا تعزیہ رکھو. یہ کون سی بات ہوئی؟ جیسے ہم نے کہا تعزیہ رکھو تو کہتے یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم نے کہا محبت ہے تو اظہار محبت بھی کرو. نہیں سمجھے میری بات؟ محبت ہے تو کچھ تو اظہار کرو، پتہ تو چلے کیا محبت کرتے ہیں. کیا یہ کوئی بات نہیں ہوئی؟ محبت دل سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے. کہاں؟ کیوں؟ کہا محبت دل سے ہوتی ہے. ہم دل سے مولا کو مانتے ہیں، حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، بی بی فاطمہ کو بھی مانتے ہیں، اور ان کو بھی مانتے ہیں. ان کو ماننے کی تو کم ان کے یہاں ہے ہی نہیں کمی. ارے یہ تو 4-5 تک ہیں، کتنے تو 360 مانتے تھے. تو ماننے کی بات کیا ہے؟ ہم مانتے. ہم نے کہا مانتے ہیں تو آئیے، حجپورہ میں ہماری ہے، آئیے، قصورہ رسول پور میں آئیے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ یہ آپ لوگ بس خود ہی بات کرتے، میرے سمجھ میں نہیں آتا. کوئی ضروری ہے کہ جو دل میں محبت ہے ہم کسی کو نہیں دکھاتے کتنی محبت رکھتے ہیں؟ ہاں جتنا بھی فلسفہ ہے سب ان کے سامنے ٹوٹ جائے گا. ہم کہیں دکھاتے. ہم نے کہا بس یہیں رک جاؤ پھر، کہ اگر محبت ہے تو دکھانے کی ضرورت نہیں. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. گھر کی بات تھی نا، خواب کی بات تھی نا، باپ بیٹے کی بات تھی نا. گھر میں کر لیتے، مینا کے میدان میں کیوں آئے؟ نہیں سمجھے؟ ارے خلیل اللہ تو محبت کا اظہار کرے، تم حسین سے محبت کرتے ہو، تم بھی تعزیہ رکھو تاکہ پتہ چلے عزاداری کسے کہتے. نہیں کوئی بات نہیں. تو عزیزان گرامی، پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ مومن کون ہے اور مسلمان کون. مسلمان بھی ہونا معمولی کام نہیں ہے. ہر آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے. سب کو پریشانی ہے کہ 8 ربیع الاول گزری تو اہل شیعہ تبرہ پڑھتے ہیں. ہاں دیکھیے، جب کرونا پھیل جائے تو اس کا علاج بھی عام ہوتا ہے.
تو جیسے ان کو مرض لگ گیا ہے کہ ہم تبرہ پڑھتے ہیں، تو ہم ان کو سمجھانا چاہتے تبرہ ہے کیا، تبرہ ہے کیا؟ ہم نے کہا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک تبرہ نہ پڑھ لے. اور فرما رہے ہیں جھولیاں جھولیاں خیرات کی سوغات سے بھر لیتے ہیں، جھولیاں خیرات کی سوغات سے بھر لیتے ہیں، جھولیاں خیرات کی سوغات سے بھر لیتے ہیں، اپنی بخشش سرے انجام بھی کر لیتے ہیں، اپنی بخشش سرے انجام بھی کر لیتے ہیں. وہ تو کہیے تبرہ عبادت ہے ورنہ، وہ تو کہیے تبرہ عبادت ہے ورنہ نیک بندے بھی کہیں نامے اندر لیتے ہیں. اور فرمائے یہ مفہوم تبرہ مسلمان جانتے ہی نہیں. تبرہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. تبرہ کا مطلب ہے براءت کرنا. یہ کیا جانے جب شب برات ہی نہیں کرتے. تبرہ کا مطلب براءت کرنا. کلمہ توحید پڑھنے والا کبھی براءت سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، کوئی خدا نہیں. کس سے تبرہ کیا آپ نے؟ نہیں سمجھے آپ؟ کوئی خدا نہیں. اگر یہ طے ہو جائے کوئی خدا نہیں تو ہم مسلمان بھی نہیں. لیکن یہ بات طے ہے پہلے باطل سے نفرت کرو تب حق سے محبت کرو. یہی تو ہم مجلس میں بتاتے ہیں، پہلے باطل سے نفرت کرو پھر اہل بیت سے محبت کرو. تو سارا مجمع پوچھے گا باطل ہے کیا؟ تو باطل بتانا تبرہ ہے، تو بتانا ہی پڑے گا باطل پہ کون ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، بڑے عجیب بات ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا ایمان. کتنا ایمان ہے ہم نہیں طے کریں گے. ایمان کی سند اہل بیت دیں گے، ایمان کی ڈگری اہل بیت دیں گے. کس کا ایمان کس چیز سے بڑھ جائے نہیں معلوم، کس کا ایمان رخصت ہو جائے نہیں معلوم. ٹھیک ہے؟ سنا ہے نا آپ نے، میں نے آپ سے کیا کہا؟ نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی کثرت سے نہیں کام کرے گا. معاملہ کیسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کا ایک معاملہ ہوتا ہے. معاملہ پڑھا جانے لگے گا تو لوگ عیبہ نہیں کریں گے. ہاں معاملہ ہے. توضیح المسائل میں دیکھیے، عبادات الگ ہے، معاملات الگ ہے. ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کیا ہے، سنا ہے نا آپ نے، دو امام کے چاہنے والے تھے نا، ایک مہمان ہوا، ایک مہمان کیا گیا. ٹھیک، ایک نے میزبانی میں روٹی رکھ دیا. سمجھ گئے نا آپ؟ نام نہیں دیا میں نے، سمجھ گئے. روٹی رکھ دیا. انہوں نے صرف اتنا کہا کاش کے نمک ہوتا. بات سمجھئے نا آپ؟ کاش کے نمک ہوتا. انہوں نے کہا ادھر نمک آ گیا، انہوں نے کہا ادھر نمک آ گیا. بھائی اتنے ہی میں 9-10 کا درجہ ہو گیا. آئے میری بات سمجھ لیتا مجمع، اتنے ہی مرحلے میں 9-10 ہو گیا. اللہ نے کہا ایمان کے درجے بدل جاتے ہیں چاہے نمک بھری کیوں نہ ہو نمک. اب اسی نمک کو تبرے میں لے جائیے. صلوات جبر محمد والا. ذرا سا معاملہ ہوا ایمان کے درجات بلند ہو جائیں گے. خدا سے دعا کیجیے کہ خدا دنیا سے ہم سب کو با ایمان اٹھائے. دنیا سے با ایمان اٹھنا کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہ ہمارا کریڈٹ ہے. جیسے ہم سیاست میں آ گئے تو ہم سب کچھ ہیں. ہم دولت کما لیا
تو ہم سب کچھ ہیں، پراپرٹی بنا لیا ہم ہی سب کچھ ہیں۔ کچھ تو نالائق اولادیں یہ بھی کہہ دیتی ہیں ابا نے کیا کیا، نہیں سمجھے آپ؟ ایک باپ کے اشارے ثواب کی مجلس ہے، لہذا ایک جملہ پھر بسائے پڑھ دوں گا۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جرأت پسند کہ وہ یہ کہہ دیتے ابا نے کیا کیا۔ اب چونکہ باذوق مجمع ہے لہذا میں ایک جملے کے لیے بات پڑھ رہا ہوں۔ پراپرٹی بن گئی، ہم نے پراپرٹی بنایا، ہم نے بلڈنگ بنایا، ہم نے بینک بیلنس کیا، ہم نے سیاسی پرچم بلند کیا، ہمارا سیاسی یہاں دخل ہو گیا، ہمیں گاؤں سے لے کے پردھانی سے لے کے نہ جانے کہاں کہاں ہم پہنچ گئے، ہر چیز میں میرا دخل، یہاں دخل، یہاں دخل، یہاں دخل۔ ابا نے کیا کیا؟ ہائے، ان کو یہ نہیں پتا جو ابا نے کیا وہ تم کر نہیں سکتے۔ اما یہی کیا کام ہے کہ باپ نے وہ کام کیا کہ اتنے مجمع میں سر اٹھا کے چلنے لگے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا وقار کوئی نہیں جس کو خدا سر بلند کرے۔ ماں باپ کی عزت، قضا ربک الا تعبدوا الا اياه بالوالدین احسانا۔ اپنی عبادت کے بعد فوراً اگر تذکرہ ہوا ہے تو ماں باپ کا، ایسے ہی ہو گیا۔ اللہ نے وقار دیا، ایک عظیم مرتبہ آپ کے خاندان میں، قبیلے میں، وقار میں اس کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ایک شخصیت تھی، بچے کیا جانے، بزرگ بتائیں گے کیا کیا انہوں نے کارنامے کیے، لیکن کہتے یہی ہیں کہ دینی اقدار کا جو تحفظ ہوتا ہے اسی کو دیدار کہا جاتا ہے، ہر ایک نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، قرآن کی آیت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ تمہیں نہیں معلوم کل تمہیں رزق کیا ملے گا، اور تمہیں نہیں معلوم کہ کس زمین پر تمہیں موت آئے گی، نہیں معلوم۔ لاکھ پراپرٹی ہم بنا دیں، ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کہاں لکھی ہے۔ جہاں خدا نے حکم دیا ہوگا قضاء و قدر الہی میں موت وہیں آئے گی۔ بس موضوع ختم ہوا، بات نامکمل صحیح۔ ارے بھیا آدھا گھنٹہ پہلے شروع کیے ہوتے آپ، صلوات بھیجئے محمد والوں۔ حالات کا اعتبار غور کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے، ہم کو سوچنا چاہیے جو اہل بیت کے فرش عزا پہ بیٹھنے والے ہوں ان کا وقار زندگی کیا ہونا چاہیے، ان کی عزت، ان کا وقار، ان کی آبرو صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک خاندان میں پیدا ہو گئے، ان کی تہذیبیں یہاں سے ملی ہیں جسے فرش عزا کہتے ہیں۔ کون دنیا میں ایسا ہے جو بتائے گا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے بڑا کوئی تہذیب دار ہو؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کوئی عزادار اتنا بدتمیز ہو گیا تو ایک ہی بات ہوگی، یا بدتمیز ہوگا یا عزادار ہوگا۔ وزن یا میری بات یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر عزادار ہے تو بدتمیز نہیں ہوگا، بد تہذیب نہیں ہوگا، بد اخلاق نہیں ہوگا، تو اگر کہیں ہم سے یہ چیز سرزد ہو جانے لگے تو فوراً خیال آنا چاہیے کہ ہم عزادار ہیں، تو خود بخود اس کے قدم رک جائیں گے۔ لکھنؤ میں مولانا کلب سازی صاحب خدا ان کو طول عمر دے، ان کا واقعہ انہوں نے بتایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ حضرات بزرگ بھی جانتے ہیں اور یہ آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں لکھنؤ میں بھی دو خاندان ہیں جناب لوگوں کے، لیکن کلب عابد صاحب اعلی اللہ مقامہ کا یعنی کلب حسین صاحب کی آل غفرما وغیرہ سے
رشتوں میں جو بھی لوگ ہیں، اور ایک یہ جناب والی گلی ادھر کے لوگ. تو ایک خطہ ایسا ہے جنہوں جناب کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ ٹوپی ترچھی لگاتے. ہاں اب تو لوگ وقار ہی بھول گئے ٹوپی کا. اما وہ ترچھی رکھ کے قوم کو سیدھا کر لیتے تھے. نہیں سمجھے آپ؟ اور ہم اونچی کر کے نہیں کر پا رہے ہیں. تو ان کے یہاں سفید پلی ٹوپی ہوتی تھی اور وہ ترچھی یوں لگی ہوتی تھی، نوک ادھر ادھر، اور قبا. تو ان سے کسی نے آ کے شکایت کیا، آپ تو ہیں وہاں دیکھیے، ان سے شکایت کیا کسی نے جناب سے جا کے. ارے جناب، کہا کیا ہوا؟ ارے فلاں شخص نے بہت بد تہذیبی کا اظہار کیا، بد اخلاقی کا، اور بڑی توہین آمیز بات، یہ وہ بڑا خوب لچے دار. جانتے ہیں آپ باتیں کیا؟ کہیں ہوا کیا؟ جلدی بتاؤ ہوا کیا؟ کہنے ارے آپ کی یہ لباس کو اس کبوتر باز نے پہن لیا. سمجھے آپ؟ وہ جو کبوتر اڑاتے ہیں نواب صاحب، انہوں نے آپ کا لباس پہن لیا. اب ان کو کہاں سے ملا؟ کسی دھوبی سے ملا. نہیں سمجھے آپ؟ اب واشنگ مشین تھوڑی تھی، کسی جناب کو دھونے گئی ہوگی، وہاں سے مار لائے. تو وہ ان کی قبا زیبتن کسی کی بھی کر لیا تھا زیبتن، اور ٹوپی ترچھی لگا لیا تھا، تو گویا توہین آمیز گفتگو ہو گئی اور یہ مزاج کے خلاف. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے آج کل کوئی ہم سے کوئی شکایت کرتا ہے تو آستین ہم چڑھا لیتے ہیں، چاہے ہو آستین بھی نہ ہو. لیکن وہ علماء کرام کی عظمت الگ ہے، وقار ہے، تہذیب ہے، آل محمد کی محبت میں غرق تھے. جیسے ہی کسی نے شکایت کیا فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، کیا کیا؟ کہا ارے آپ سرکار، آپ کی قبا ابا پہن کے اور ترچھی ٹوپی لگا کے وہ چلنے لگے. بتائیے، ایک نواب کبوتر اڑانے والا، اور وہ آپ کا لباس پہننے لگے. کہنے میاں اگر اتنی ہمت ہے تو ان کو بلا لائیے، اتنی ہمت ہے تو بلا لائیے. جلالی تھے یہ شاید، کیونکہ جو چیز جتنا کھاتا ہے، جیسا کھاتا ہے، اثر ضرور ہوتا ہے. اب میں اس کی آگے نہیں پڑھوں گا، سوئے ادب ہے. وہ پکڑ کے ان کو لے بھی آئے کہ بھائی ان کو شکایت ہے. انہوں نے پوچھا کیا شکایت ہے؟ کہیں شکایت ہے؟ آپ نے بالکل کمال کر دیا، جناب کے قبیلے اور خاندان کا لباس آپ نے پہن لیا، قبا اور ترچھی ٹوپی. کسی کے اندر مجال تھی؟ ہائے میری بات شاید نوجوانوں تک پہنچ جائے. تو انہوں نے کہا تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو انہوں نے کہا ارے یہ ہم سوچ نہیں سکتا، سماج و معاشرے میں بات ختم ہو جائے گی جب ایسے ایسے لوگ پہننے لگیں گے تو علماء کیا وقار رہے گا. تو انہوں نے کہا انہی سے پوچھئے کیوں پہنا. نہیں سمجھے آپ؟ انہی سے پوچھئے کیوں پہنا. حالانکہ کسی مجلس میں پڑھوں گا یہ کام چلا ہے پیغمبر کی سیرت سے. اما فتنہ ہمارے یہاں ختم ہو جائے اگر جس کی بات ہے اسی سے پوچھ لیں. بات کیا ہے؟ بات کچھ ہوئی اڑی کچھ اور، بات ختم ہو گئی. ان کا کیا بات ہے آپ بتائیے. کہیں سرکار کیا بجال کہ میں آپ کا یہ لباس پہنتا، لیکن میں اپنی حقیقت یہ بیان کرتا ہوں کہ میں جو کرتا ہوں جو ہے وہ آپ کو انہوں نے بتایا. لیکن میں نے ایک دن سوچا کہ میں ایسے راستے پہ گامزن ہو گیا ہوں کہ گمراہ ہونے لگا ہوں. جھوٹ یہاں ہے، مکاری یہاں ہے، عیاری یہاں ہے، تہمت بازی یہاں ہے، افطرا یہاں ہے، ساری خرابیاں ہمیں پائی جا رہی ہیں. تو اس پہ کنٹرول کیسے کیا جائے؟ بہت دن تک میں غور کرتا رہا. تو ایک چیز میرے سمجھ میں آئی. کیا سمجھ میں آئی؟ کہ میں نے سنا کہ جناب کا لباس میں پہن لوں. نہیں سمجھے آپ؟ جب آپ کا لباس میں پہن لوں. کہا کیوں؟ کہ آپ کوئی غلط بات کروں گا تو خیال آئے گا اس لباس میں. اس لباس میں. تو مولانا نے جواب دیا اگر یہی خیال ہے تو اگر پوری قوم پہن لے مجھے اعتراض نہیں ہے.
دربار بھیجے پر محمد وال کردار ہونا تھا۔ امام عصر علیہ السلام کے علامات ظہور میں سے یہ علامت ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو لوگ ایمان لے کے گھر سے نکلیں گے، بازار میں رخصت کر کے گھر میں آئیں گے۔ لوگ ایمان لے کے گھر سے نکلیں گے اور بازار سے ایمان ختم کر کے اپنے گھر لوٹ کے آئیں گے۔ لہذا ایسے وقت سے اپنے کو بچانا، کیونکہ آخری زمانے میں ایمان کی ایسی کیفیت ہوگی جیسے ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ۔ جس طرح ہتھیلی پر آگ کا انگارہ زیادہ دیر آدمی نہیں رکھ سکتا، اس طرح اس زمانے میں کوئی ایماندار نہیں رہ سکتا۔ لیکن عزیزان گرامی، جہاں مولا نے ہم کو آگاہ کیا ہے، وہیں آقا نے ہمیں سرپرستی بھی دیا ہے کہ جب تم مناجات کی بارگاہ میں آؤ، دعا کرنے آؤ، تو پہلی یہ دعا کرو کہ پروردگار تو نے مجھے توفیق دیا ہے تب ہم اس عبادت میں آئے ہیں، چاہے مصلی ہو چاہے فرش اعضا، تو نے توفیق دیا ہے تو ہم اس عبادت میں آئے ہیں۔ تیری بارگاہ میں ہماری یہی دعا ہے کہ ہم دنیا سے اٹھیں تو با ایمان اٹھیں۔ یہ دنیا سے با ایمان اٹھنے کی سند کا نام ہے شہادت نامہ۔ شہادت نامے میں اکثر لوگ بھڑک جاتے ہیں، بھیا نام لکھے، ہاں ہم نے کبھی نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں، ہاں ہم نے روزہ رکھتے دیکھا ہی نہیں۔ ارے آپ سے نماز روزہ کون پوچھ رہا ہے؟ آپ سے اتنا پوچھ رہا ہے کہ ولایت علی پر ایمان تھا کہ نہیں۔ آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ پر یقین تھا کہ نہیں، روز آخرت پہ یقین تھا کہ نہیں۔ شہادت نامے میں یہ لکھا جاتا ہے، اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ تو جب شہادت نامے میں اس کی گواہی دے دی جائے گی تو اگر آج ہم آپ کے بارے میں گواہی دیں گے تو انشاءاللہ آپ میرے بارے میں گواہی دیں گے۔ آج یہ نہ سوچئے گا کہ شبیہ صاحب کی والد میں ہم آئے ہیں مجلس میں، نہ، کیا حیثیت ہے انسان کی۔ کسی کے باپ کی مجلس میں آپ ذریعہ بنے ہیں، لیکن سوچ کے چلیے کہ حسین کی ماں کو پرسہ دینے جا رہے ہیں۔ جب آپ یہ تصور لے کے چلیں گے تو اگر آپ کے گھر میں فرش عزا بچھے گی تو چاہے کوئی آئے نہ آئے، حسین کی دکھیا ماں آ جائے اور وہ شہزادی اس فرش پہ آ کے ماتم کرے گی۔ اللہ اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے جس نے ایک مظلوم کا نام سنتے ہی آواز بلند کر دی۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہی زمانہ ہے کہ جب سید سجاد مدینے پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ جب میرا چوتھا امام گزرتا تھا بازار سے تو قصاب ذبح کرنے والے دمبے کی گردن پر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ میرے مولا پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ کہتے تھے مولا یہ ذبیحہ ہے۔ تو مولا سے کہتے تھے اس پر کپڑا کیوں ڈال دیا؟ کہا ہم نے سنا ہے جب کوئی ذبیحہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا باپ یاد آ جاتا ہے، آپ کو اپنا باپ یاد آ جاتا ہے مولا، لہذا ہم نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ عزیزان گرامی، ایک شخص نے ہمارے آپ کے چوتھے امام سے پوچھا مولا آپ کب تک روئیے گا، اپنے باپ پر کب تک ماتم کریے گا؟ تو میرے مولا نے کہا تو پردیسی ہے یا مدینے کا ہے؟ کہا نہیں میں پردیس سے آیا ہوں۔ مولا نے کہا پردیس سے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ بتاؤ اگر اس مدینے میں تمہیں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ کہا مولا آ جائے اچھا ہے۔ کہا کیوں؟ تیرا گھر یہاں نہیں، تیرے گھر والے یہاں نہیں؟ کہا مولا یہاں مسلمان تو ہیں،
ہائے میرا چوتھا امام تڑپ کے رونے لگا. تم کو مسلمانوں پہ اتنا یقین ہے کہ اگر پردیسی مر جائے تو جنازہ اٹھ جائے گا. ہائے کلمہ پڑھنے والے، میرے بابا کے گلے پہ چھری چل رہی تھی اور کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. جتنا بھی رو میرے نوجوانوں کم ہے. واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اتنے مصائب ہیں آل محمد پر کہ بیان کر دیا جائے تو آپ ڈاڑے مار مار کے روئیے گا. یہ کہنا بہت آسان ہے. ایک اعرابی اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر راستہ بھول گیا. زیادہ دیر مصاب نہیں، حق کے ماتم ادا ہو جائے. ایک اعرابی اونٹ پر سوار راستہ بھول کے محلے بنی ہاشم میں چلا گیا. جب چلا گیا تو کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ رک گیا. میری ماں بہنوں سنو، اونٹ رک گیا. جب اونٹ رک گیا تو اس نے چوب لگائی، آگے نہیں بڑھا. یہ اتر گیا، آپ نے دیکھا ہوگا، اتر گیا. چاہا کہ اس کو بڑھائیں. تھوڑی دیر بعد دیکھا اونٹ رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے. تھوڑی دیر میں بچے جمع ہو گئے. یہ کہتا میں ابھی تک اپنی سواری کو دیکھ رہا تھا، بچوں کو دیکھ رہا تھا. اتنے میں میں نے دیکھا میرا اونٹ ایک مکان کی طرف دیکھتا ہے، سر جھکا کے رونے لگتا ہے. پھر میں نے بچوں سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ اب جو میں نے غور کیا تو اس مکان میں کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی تھی. اس مکان میں کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی تھی. ہم نے بچوں سے پوچھا یہ کون بیوی ہے؟ کہا یہ علی اکبر کی ماں ہے جو اپنے لال کو رو رہی ہے. اے عزادارو، جس کے رونے پر جانور رو رہے ہو. آپ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ تو مولا کے عزادار ہیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزان گرامی، بس مجلس تمام ہے، سن لیجئے. آپ مسلسل سنا کرتے ہیں مصائب. اب میں آیا تھا تو یہاں مصائب سوز میں ہو رہا تھا کہ وہ بی بی کہاں کہاں روئی ہے. سنا تھا نا آپ نے. میں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، بس 2-3 بات جملوں میں ختم ہو جائے گی. امام حسین جب مدینے سے چلنے لگے تھے تو پہلے تو نانا کے روضے پہ گئے اور نانا سے صرف کہا نانا یہی تمنا تھی کہ پوری زندگی چراغ جلاؤں گا، لیکن آپ کی امت نے رہنے نہیں دیا. وہاں سے اٹھے، بھائی حسن کی آپ سنا کرتے، کہے بھیا تیرا بھائی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن راوی کہتا ہے جب اپنی ماں کی لہر پاس گئے ہیں تو مولا گھٹنیوں اپنی ماں کے پاس گئے ہیں اور کہنے لگے اماں تیرا حسین جا رہا ہے، اماں تیرا حسین جا رہا ہے. قبر سیدہ پر روتے روتے غش کھا گئے. آپ سن چکے ہیں، بس 2 جملہ. قبر سیدہ پر آواز آئی حسین چلو بیٹا، آگے آگے تم چلو گے، پیچھے پیچھے یہ تیری ماں آئے گی. یہ تو سیدہ نے کہا آگے آگے تم جاؤ گے، پیچھے پیچھے میں. لیکن جب یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا، جناب عباس خیمہ لگا چکے، بیویاں خیمے میں بیٹھ گئی تو بتا جناب زینب نے کہا عباس بھیا حسین کو بلاؤ. امام حسین آئے، اے بھیا جلدی یہاں سے چلو، کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اے بہن، ارے وہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری اور تمہاری ماں رو رہی ہے. یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جس کی مجلس تھی وہ ذاکر حسین بھی تھے، مجلسیں بھی پڑھتے تھے، وہ ممبر ان کے لیے گواہ ہیں. بس آخری جملہ و مجلس تمام. سنیں عزادارو، یہاں جناب سیدہ کو روتے دیکھا. دوسری کون منزل؟ جب شب عاشور آ گئی، امام حسین
مقتل کی طرف جا رہے ہیں جو کل مقتل بنے گا۔ ایک مرتبہ کسی کو آتے دیکھا، کہا کون؟ کہا مولا آپ کا غلام ہلال ہے۔ کہا آؤ آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ کو تنہائی میں جانے نہیں دینا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کہا چلے آؤ۔ آنے کے بعد کہا، سواری روکا، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر سینے پہ برچھی کھائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اونو محمد گریں گے وہ مجلس امام، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے شان قلم ہوگے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ امام حسین کہتے ہیں ہلال، ایک بار، پھر اسی بار امام نے کہا ہلال ابن نافع۔ جیسے ہی کہا ابن نافع، فوراً ہلال کہتا ہاں مولا۔ کہا تیرا مولا آواز دے رہا ہے تم سنتے نہیں ہو؟ مجلس تمام کا مولا سن رہا ہوں، لیکن جب سے اس علاقے میں آیا ہوں اس نشیب سے کسی بی بی کی رونے کی آواز آ رہی، وہ بی بی کہہ رہی ہے واہ حسینہ، اے میرے لال، کیا میں نے چکیا جلا جلا کے تمہیں اسی دن کے لیے پالا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا۔ پروردگار بحق آل محمد علیہ السلام ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما، خصوصاً مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ آج شب جمعہ ہے، سب مل کے دعا کریے پروردگار ہمارے جتنے بزرگان مومنین اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں، پروردگار ان کو جوارح میں معصومین میں جگہ عطا فرما۔ یہ شب جمعہ ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے، آپ کے وقت امام کے سامنے اعمال جانے کی رات ہے۔ مولا سے دعا کیے مولا ہم لوگ گنہگار ہیں، مولا ہم لوگ خطاوار ہیں، مولا ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ سکوں کہ مولا میرے معاف کیجئے، لیکن صرف اتنا کہنا ہے مولا آپ کے جد پہ ہم روئے ہیں، مولا ان آنسوؤں کے توسل سے ہم سب کی بخشش فرمائیے گا، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے گا، مولا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیے گا۔ مولا آپ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے شب جمعہ جتنے مومنین زیارت وارثہ یہاں پڑھ کے آئے ہیں ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اے میرے مولا جو بھی لوگ بزرگان یہاں موجود ہیں اللہ ان سب کا سایہ ہماری قوم پر برقرار رکھنا، جو نوجوان ہیں ان کی بچیوں کو بی بی سکینہ کے صدقے میں حفاظت میں رکھنا، جو پردیس میں ہیں آل محمد کے صدقے میں ان کی حفاظت فرما، اس مہلک مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرما، علماء مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا شب جمعہ کتنے ایسے بزرگان نوجوان ہوں گے جو قبرستان گئے ہوں گے، اپنے عزیزوں کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھا ہوگا، اگر نہیں گئے ہیں تو کل جمعے کے دن حکم ہے کہ قبرستانوں میں جاؤ سورہ فاتحہ پڑھو، اور جب تم پڑھو گے تو بے بس مردے جو اس دنیا سے جا چکے ہاتھ کو وہاں علن کریں گے پروردگار جس بے کسی میں اس نے مجھے یاد کیا ہے اس کو مشکلات نہ دینا، اس کی مشکلات کو حل کر دینا۔ مولا جس طرح ہر وارث اپنے چاہنے والوں کی قبر پر جاتا ہے، آج شب جمعہ ہمارا وقت کا امام جنت البقیع دیکھ رہا ہوگا کہ ہم اپنی جدہ کی قبر پر نہیں جا رہے ہیں اور ان کا روضہ نہیں بن رہا ہے۔ آئیے ہم سب مل دو کا دعا کریں مولا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ان کے آوان سار میں ہم سب کو شمار فرما دے اور شہزادی کی قبر کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما دے۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کے ساتھ ان کے آوان سار میں ہم سب کو شمار فرما۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کے مرحوم وسیم صاحب کی روح کے ساتھ